فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ تعالی امرنی بمدارات الناس، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آؤں. کما امرنی باقامت الفرائض، جیسا کہ فرض کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے وہ قانون جو فرض ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے جیسے مجھے حکم ملا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤں. مدارات اور حدیث میں کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، دیکھو صفحہ 59 میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد کہ ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں. فی الامر کلی، ہر کام نرمی سے پیش آؤ، سیکھو نرمی، نہیں آتی تو سیکھو. اگر کانٹے ہو پیدائشی تو پھولوں کے ساتھ رہو، ان سے پوچھو، ان سے صحبت سے انشاءاللہ ہمارے کانٹے بھی گل بن جائیں گے. اخلاق سیکھے جاتے، اخلاقی بلندیاں سیکھی جاتی. یہ تقویٰ کا حیضہ یعنی عجیب معاملہ ہے. بعض مشرق جو داڑھی بھی نہیں رکھتے وہ اللہ کی بندیوں کو آرام سے رکھتے ہیں، اور بعض ملا خوفناک بھیڑیا کی طرح اپنی بیوی کو ستا کر ملائیت سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. کیوں کچھ پوچھیے مت. ایک خاتون آئی میرے یہاں آج سے 15 سال پہلے. انہوں نے کہا حکیم صاحب اشرفی تیل جو درد کے لیے چوٹ کے لیے آپ بناتے ہیں مجھے چاہیے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ برقعے سے آئی تھی. کہنے لگے میرا شوہر جو مولانا صاحب ہیں، عالم ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے اتنا جوتا لگایا ہے کہ میرے سر میں چھوٹے چھوٹے گٹھلیاں پیدا ہو گئی، گڑمبے یعنی ورم کرایا ہے کھوپڑی. یہ کیا بات ہے؟ یہ سوداویت ہے. یہ مزاج میں سوداویت ہے. اس کا علاج، جس کا مزاج سوداوی ہوتا ہے اس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی کرنا چاہیے ڈاکٹروں سے. ہومیوپیتھک میں بھی دوا ہے اس کی، ایلوپیتھک میں بھی ہے، حکیموں کے پاس بھی. لیکن سب سے بڑی دوا اللہ کا خوف ہے، وہ خدا تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندوں کی صحبت ہے. ان کی برکت سے اخلاق صحیح ہو جاتے، دعاؤں شقاوت سعادت سے بدل جاتے. بشرط کی اصلاح کی نیت ہو. اتنا دل رویا کہ اللہ یہ عورت اگر کسی انگریزی دان اس کو ستاتا تو وہ کہتے کہ کہاں میں پھوٹ گئی قسمت ہو، میں کس کے حوالے ہوں. آج یہ کیا منہ سے کیا کہے کہ یعنی وہ شخص مسلمان جس کے لیے شان یہ تھی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون، بخاری کی حدیث. آج مسلمانوں کا خواص مقتدا اور پیشوا داڑھی والا اور تہجد پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا اور مشائخ سے بیعت بھی، اس کی گھر والے بھی خوش نہ ہوں، اس کی بیوی بھی پریشان ہو جائے. ارے ہمیں تو ایسے اخلاق سے اس کا ماحول، اس کے جس ماحول میں رہے لوگ تنگ آ جائیں کہ خدا کرے اس کو موت کب آئے، اللہ کرے بری طرح نکالا جائے اس ماحول سے. یہ کیا بات؟ ہمارے اخلاق میں اتنی شدت ہے. ارے ہمارے اخلاق میں تو وہ جذبیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو جائے تو سارا ماحول جس میں ہم رہتے ہیں وہ رونے لگیں گے، ہائے میرے محسن کے سر میں درد ہے، دعا کرو آج بھائی ان کو اللہ شفا دے. یہ اخلاق سے پیش آئے کہ اگر سر میں درد ہو تو کہیں اور درد شدید ہو جائے، خدا کرے اچھا ہی نہ. کیا کہیں آپ؟ دل کس طرح پہ دل اپنا سینے سے نکال کر آپ کے سامنے رکھیں. واللہ مجھے انتہائی غم ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی مخلوق کو کوئی ستا رہا ہے. خود برداشت کر لو. اللہ سے بھی رحمت لینی ہے قیامت کے دن. سودا کرنا ہے سوچ لو اس کو. بہت متقی مت بنو، اتنا تقوی کا حیضہ مت کرو، اتنا دین میں غلو مت کرو. لا تغلو فی دینکم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین میں غلو مت کرو. پوچھو علماء سے، اللہ والے بزرگوں سے، یا بزرگوں کے نہیں ملتے تو بزرگوں کے غلاموں سے پوچھو، بزرگوں کے خادموں سے پوچھو کہ یہ غلو فی الدین ہے یا نہیں. جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے، جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے اتنا دو دوسروں کو. گنجائش پر عمل کرو.